السلام علیکم جی۔ میں نے کچھ وائس نوٹ سنے ہیں جس میں کچھ دوست ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی سجیشنز دے رہے ہیں. دیٹ شوز کہ دے آر ریئلی سنسیئر اینڈ ویل وشر آف دا کمپنی. مجھے اس موقع پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا. پاکستان کے ہی ایک چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، تو لوگ ان سے بڑے تنگ تھے، پریشان تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو ان کو ویسے ہی دل کیا کہ میں کوئی نیکی کا کام کروں. تو انہوں نے مثال کے طور پہ 1000 کا نوٹ نکالا اور انہوں نے کہا یار میرا دل کر رہا ہے یہ 1000 کا نوٹ میں جہاز سے نیچے پھینک دوں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا. اب جو درباری بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد ان کے منسٹرز وغیرہ، ایک اٹھا، انہوں نے کہا حضور بڑی زبردست بات کی آپ نے، لیکن ایک کا بھلا کیوں؟ یہ 500 والے 2 پھینک دے. انہوں نے کہا ناٹ بیڈ آئیڈیا. اب ایک اور جو مشیر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا لے یہ تو اپنے نمبر بنا گیا. انہوں نے کہا جناب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ 100 والے جو ہے نا 10 نوٹ نیچے پھینکے. ایک اور اٹھا، اس نے کہا جی 50 والے، کرتے کرتے وہ جسے کہتے ہیں ایک اور اٹھا، اس نے کہا جی روپیے والے 100 تھلے سے اٹھ دے، 100 لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. اینڈ پہ ایک تپا ہوا بیٹھا ہوا تھا، وہ آیا، اس نے کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا ایک نوٹ پھینکیں گے ایک بندے کا بھلا، میکسیمم 100 لوگوں کو بھلا. مجھے اگر اجازت دے میں آپ ہی کو اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہوں، پوری قوم کا ہی بھلا ہو جائے گا. گزارش یہ ہے، بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے ماشاءاللہ، بہت اچھی، اور آئی اپریسیٹ اٹ کہ یہ آپ کی کمپنی کے ساتھ لائلٹی ہے، آپ کی کمپنی کے ساتھ سنسیریٹی ہے. اس کا سب سے بہترین حل جو ہے نا، سب سے بہترین حل، ویری فرینکلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا. کسی ایسے شخص سے پوچھئے گا جس نے یہ چیزیں فیس کی ہوں، جس شخص کا CNIC بلاک ہو، جس کا پاسپورٹ اس کے پاس نہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کا ECL میں اس کا نام ہو، سمجھ لیں کہ اس کو صرف سانس لینے کی اجازت ہے، وہ اپنا کوئی ایسٹ بیچ نہیں سکتا. SECP سے رجسٹرڈ جو نان MLM پروجیکٹس ہیں، جو بالکل ایز پر لا آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ہیں، فزیکل پروجیکٹس کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، ان میں لنکڈ اکاؤنٹس ہیں، اور obviously اس کا ایک پروسیجر ہے. اگر کہیں سے کوئی پیسہ بھی آ رہا ہے تو وہ ان بینکس میں جا رہا ہے، اور obviously وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا یہ ایک الگ سے بحث ہے. لیکن جب سارے اکاؤنٹس ہی سیز کر دیے گئے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ سیف الرحمان کیا کرے گا؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم بات تو کرتے ہیں نا کہ سیف الرحمان صاحب آ جائیں، لائیو آ جائیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. بھائی آپ وڈ یو بلیو، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس شخص کا کیا عالم ہے، وہ کتنے مصروف ہیں اور کہاں کہاں مصروف ہیں اور کیا کر رہے ہیں. وہ ان کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. اگر آج ان کا ان تمام پنگوں سے جان چھوٹے نا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیف الرحمان صرف لاہور سے نکلے بائی روڈ اور صرف اسلام آباد تک آ جائے، خود کھڑا ہو جائے، نکل جائے، تو یہ جو جتنے بڑے بڑے تپڑ خان جسے کہتے ہیں نا، لیڈرز کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن پیچھے چھپتے ہیں، دوسری کمپنیوں کو جوائن کرتے ہیں، گروپوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ہمدردیاں گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، ویری سوری ٹو سے، میجورٹی آف دا پیپل وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 75 روپے کے بھی ڈالرز پرچیز کیے ہیں. یار 50% ریبیٹ پہ، 50% لوگوں کی مجبوریاں انہوں نے خریدی ہیں. اب ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو یہ پرچیز کر لیں گے، پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے. اب ہوا کیا؟ ڈالر تو انہوں نے پرچیز کر لیے سستے میں، وہ بیچارے مجبور لوگ تھے، ان کی بدوائیں بھی لی، آخر ان کی بدوائیں رنگ لے آئیں. اب جو ڈالرز لیے وہ ان کے پاس ہو گئے سٹاک، جو اپنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی نا کہ یہ ادھر سے سستے لے کے آگے مہنگے بیچ دیں گے، اب وہ بھی نہیں ان کے نکل رہے. تو بانگیں وہ دے رہے ہیں، چیخیں وہ دے رہے ہیں. جو سنسیئر ڈسٹریبیوٹرز ہیں نا،
وہ آج بھی جس طریقے سے میں نے اوپر وائس نوٹ سنے ہیں، لب و لہجے سے اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس کی لفاظی سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی رائٹنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کون سے چینل سے بول رہا ہے۔ تو گزارش صرف میں اتنی کروں گا کہ جس حد تک جس شخص کے لیے پاسبل ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے، کمپنی کو یہ کہنا کہ جی آپ بونس بند کر دیں، آپ فلانی چیز بند کر دیں یا فلانی چیز ریڈیوس کر دیں، میں کہتا ہوں کہ جس کا گزارا ہو سکتا ہے نا، وہ بھی اگر وقت پاس کر سکتا ہے تو اس کو خاموشی کے ساتھ وقت پاس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کوآپریٹ کرے وہ کمپنی کے ساتھ۔ ہاں جس کا گزارا نہیں ہے نا، صرف وہ شخص کہ جس کا گزارا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ہیوی انویسٹر ہوگا، جس نے بڑا پیسہ انویسٹ کیا ہے، تو اس کے پاس الحمدللہ کوئی ادر سورسز بھی ہوں گے، وہ صرف اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے نہیں بیٹھا۔ ہاں چھوٹے سرمایہ والے، کسی کا 1,00,000 لگا ہوا ہے، کسی کا 2 لگا ہوا ہے، کسی کا 3 لگا ہوا، ان کے لیے سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی مجبوری ہے، ان لوگوں کو فرسٹ پرائورٹی دے دیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، کڑی دھوپ ہے، سخت موسم ہے، اچانک ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ کوئی بزرگ آ گیا، کوئی خاتون آ گئی، تو آپ لائن سے ہٹ کے آپ اس کو آگے جگہ دیتے ہیں کہ پلیز آپ آ جائیں۔ اس جذبے کی سخت ضرورت ہے۔ جس دن یہ جذبہ پیدا ہو گیا، انشاءاللہ سارے کے سارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔